بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول صفحہ 169 169۔ نماز کے مسائل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات ہم نے پیچھے پڑھے۔ اب نماز کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ نمبر 1۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، مردوں کا کانوں کی لو تک اور عورتوں کا کندھوں تک۔ اسی طرح قنوت یعنی دعائے قنوت جب پڑھنی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے کے لیے، عیدین کی زائد تکبیروں یعنی عید میں جو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں ان میں بھی، اور نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ یہ چیزیں سنت ہیں۔ اور کہاں تک اٹھانی ہیں؟ مردوں نے کانوں کی لو تک اور عورتوں نے کندھوں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تنبیہ، اس کے ثبوت کی دلیل یہ حدیثیں ہیں۔ آگے حدیث بیان کی جا رہی ہیں جن میں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک ان کے برابر اٹھانا جو ہے نا وہ جن حدیث میں مذکور ہے۔ نمبر 1، عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، آگے کچھ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد یہ ہے ثم رفع یدیہ حتی یحاذی بابہامہ اذنیہ۔ اعلاء السنن ایک کتاب ہے جس میں احادیث کا جو ہے نا وہ بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، اور اس میں جس حدیث پر جس راوی کے اوپر کوئی کلام کیا گیا ہے کہ یہ حدیث کا درجہ کیا ہے، بڑی مفصل بحث کی گئی ہے ہر حدیث پر، راویوں پر، اس حدیث کے جرح و تعدیل کے جو بھی طریقہ کار ہے وہاں پر اس کو بڑے عمدہ طریقے سے ایک ایک حدیث کو جو ہے نا پرکھا گیا ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے مقابل کر لیتے، انگوٹھوں کو۔ نمبر 2، عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ آثار السنن یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کانوں کے اطراف کے مقابل کر لیتے۔ کانوں کے اطراف مطلب کانوں کے لوئی ہے، کنارے۔ نمبر 3، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ ان کو اپنے کندھوں کے مقابل کر لیتے۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ جو ہے نا وہ انتہائی غور طلب ہیں۔ پہلی حدیث میں آیا کہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کر لیتے، اس حدیث میں آیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے مقابل کر لیتے۔ آگے ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تینوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو تک اپنے انگوٹھے اٹھاتے تھے، یعنی انگوٹھے جو تھے وہ تو کانوں کے لو تک کرتے تھے۔ اس صورت میں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کے اطراف کے مقابل ہوتی ہیں اور ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل ہوتی ہیں، یعنی کانوں تک اٹھانے میں آواز سب کو آ رہی ہے؟ میسج کر دیں آواز اگر سب کو آ رہی ہے تو، جن کو آواز آ رہی ہے میسج کر دیں۔ یہ ایک میسج آیا کہ آواز نہیں آ رہی۔ جی سب کو آ رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے۔
یہ پہلی احادیث میں، یہاں جو احادیث مذکور ہوئیں ان میں پہلی احادیث میں یہ آیا کہ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، پھر آخری حدیث میں آیا کہ کندھوں تک اٹھاتے. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے لو کے برابر کیا جائے، اس طریقے میں تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے. یعنی جن احادیث میں یہ آتا ہے کہ کانوں کے برابر اٹھاتے ان پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور جن روایات میں یہ آتا ہے، احادیث میں یہ آتا ہے کہ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے ان پر بھی عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ کندھے تو درمیان میں ہیں اور کان ان سے اوپر ہیں. جب کانوں کے برابر ہو جاتے ہیں تو کندھوں کے برابر تو بطریق اولا ہو جاتے ہیں ہاتھ. اس لیے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے میں مردوں کے لیے سب حدیث پر عمل ہو جاتا ہے. لیکن اگر صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، مرد صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، تو جن روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے برابر فرما لیا کرتے تھے، ان روایات پر عمل کیسے ہوگا؟ وہ ان پر عمل نہیں ہو سکے گا. اس لیے یہ طریقہ یہاں پر ذکر کیا گیا. آگے عورتوں نے کندھوں تک اٹھانے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث آ رہی ہیں کہ عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کے حد کے بارے میں یہ حدیثیں ہیں. نمبر 1، ان عبد ربہ ابن سلمان ابن عمیر قال رأيت ام الدرداء رضی اللہ عنہا ترفع یدیہا فی الصلاة حذو منکبیہا. عبد رب کہتے ہیں میں نے حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا کو دیکھا، وہ نماز میں اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتی تھیں، یعنی کندھوں تک بس اٹھائے، اوپر نہیں کیے. آگے والی حدیث میں مزید وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیہا حذاء ثدییہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حجر، نماز میں عورت اپنے ہاتھ اپنے سینے تک اٹھائے. یعنی مرد کے بارے میں فرمایا کانوں کے برابر، اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے سینے کے برابر، یعنی اتنے کو اٹھائے کہ کندھوں سے اوپر نہ جائیں. کندھوں کے برابر جب انگلیاں ہوں گی تو ہتھیلیاں اور ہاتھ خود بخود سینے کے برابر ہو جائیں گے. آگے بیان فرما رہے ہیں مطلب یہ کہ ہتھیلیاں سینے تک اٹھائے، اس صورت میں انگلیاں کندھوں کے مقابل ہوں گی. تو جو روایات عورتوں کے بارے میں آتی ہیں کہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے اور سینے کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے، تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ انگلیاں تو ہو جائیں کندھوں کے برابر اور ہاتھ سینے کے برابر، تو دونوں طرح کی روایات پر عمل ہو جائے گا، کوئی روایات چھوٹیں گی نہیں. جی یہ سنت تھا ہاتھ اٹھانا، اس کی حد یہاں بیان فرما دی گئی. اب یہاں پر آگے دوسری سنت کیا بیان فرمائی کہ ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا، کہ نہ بہت ملی ہوئی ہوں اور نہ بہت کھلی ہوئی ہوں. یعنی ہاتھ اٹھائے جو نارمل انگلیاں کی کنڈیشن ہوگی وہی بس رکھنی ہے، ان کو کھولنا یا بند کرنا نہیں ہے. نمبر 3، انگلیوں اور ہتھیلیوں کا قبلہ رخ رکھنا، یہ قبلہ کی طرف رکھ کر تکبیر کہنی چاہیے. نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس طرح کہ دائیں ہتھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رہے، دائیں انگوٹھے اور چھنگلیاں، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی جسے کہتے ہیں، چھنگلیاں سے حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑے، باقی داہنی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر رہیں، اور عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں اس طرح کہ داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھیں اور حلقہ نہ بنائیں. یعنی مرد 2 طریقے کریں گے، ان میں ہاتھ رکھنے کی صورت بھی ہوگی اور پکڑنے کی صورت بھی ہوگی. یعنی جب چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر اپنے ہاتھ کا جو جوڑ ہوتا ہے، جسے جو ہے نا وہ جہاں پر آستین آتی ہے قمیض کی، جو جوڑ ہے گھٹا، اس کو پکڑ لیں گے انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے، اس کو پکڑ بھی لیں گے اور باقی 3 انگلیوں پر رکھ بھی لیں گے. تو رکھنا بھی اس میں صادق آئے گا اور پکڑنا بھی اس میں صادق آئے گا. جبکہ عورتیں صرف رکھیں گی، پکڑیں گی نہیں، صرف اپنے ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا دائیں ہاتھ رکھ لیں گی. اچھا جی، اس کی دلیل یہ احادیث ذکر کی جا رہی ہیں تنبیہ میں. نمبر 1، عن وائل ابن حجر قال ثم وضع يديه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت
اور پہنچے اور بازو پر رکھا، یعنی ہاتھ اس طرح رکھا کہ کچھ حصہ ہاتھ کے پیچھے پشت پر آ گیا اور کچھ وہ جوڑ جو ہے پہنچا اس پر آ گیا اور کچھ بازو پر چلا گیا. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو انگلیاں آگے چلی جائیں اور جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آ جائے، جوڑ کے اوپر تھوڑا سا کر کے رکھ لیا جائے. نمبر 2، عن حلا بن قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے. اب دیکھیں، پہلی روایت میں آتا ہے کہ رکھتے تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ پکڑتے تھے. تو جو یہ طریقہ پیچھے بیان کیا گیا کہ پکڑ بھی لیا جائے یعنی انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے، اور باقی تین انگلیوں پر رکھ دی جائیں، تو رکھنے والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور پکڑنے والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، دونوں طرح کی حدیث پر عمل ہو جائے گا. اچھا، نمبر 2، ہمارے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا افضل ہے اور راجح ہے، جس کی دلیل یہ ہے، یعنی بعض مردوں میں بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ بعض سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، جس طرح خواتین کے لیے حکم ہے. تو سینے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے ہمارے ہاں راجح اور افضل یہ ہے کہ ناف کے نیچے جو پیٹ کے اوپر چھوٹا سا نشان بنا ہوتا ہے اس سے ذرا نیچے جو ہے نا وہ ہاتھ باندھے جائیں. جس صورت میں انسان ویسے ہی جو مطلب نماز کے علاوہ بھی کسی بڑے آدمی کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے تو آٹومیٹک ہی اس کے ہاتھ جو باندھتا ہے وہ وہیں پر باندھتا ہے. تو وہ جو ناف کے نیچے باندھنے کا طریقہ اس کے بارے میں حدیث بھی آگے بیان فرما رہے ہیں. عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں ناف کے نیچے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، یعنی ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس حدیث کے مطابق. اچھا، نمبر 3، عورت اپنے ہاتھ سینے پر باندھے کیونکہ اس میں عورت کے لیے زیادہ پردہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت کی نماز کے بارے میں ارشاد ہے اذا سجدت الصقت بطنها بفخذیها کاستر ما یکون لها. کنز العمال ترجمہ، عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے چپکا لے ایسے طور پر کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ کا موجب ہو، یعنی پردہ کی جو صورت بنتی ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ صورت اختیار کرے. تو سینے پر ہاتھ باندھنے میں پردہ زیادہ ہے، عورت کو زیادہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. یہیں پر ہاتھ تکبیر کہی اور ساتھ ہی ہاتھ باندھ لے سینے پہ، اس میں زیادہ پردہ ہے بجائے اس کے کہ ہاتھ جو ہے نا وہ ناف کے نیچے باندھے جائیں. اچھا، نیز فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، عورت کا حکم اس بارے میں مرد جیسا نہیں ہے بلکہ عورت کو اپنے افعال میں پردہ کا لحاظ رکھنا ہوگا. یعنی جس طرح مرد رکوع کرتے ہیں پورے اطمینان اور اس کا جو طریقہ ہے، عورت اس طرح رکوع نہیں کرتی، سجدے کا بھی مسئلہ مختلف ہے، ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. تو عورت مرد کی طرح ایک ہر چیز نہیں کرے گی بلکہ عورت کے احکام تھوڑے مختلف ہیں نماز میں. اچھا جی، 5ویں سنت، پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا. صبح ثنا کے اور الفاظ بھی ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وہی پڑھے جائیں، اور بھی الفاظ ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. نمبر 6، صرف پہلی رکعت میں قرات کے لیے اعوذ پڑھنا اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا. یعنی صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے ہیں، اور باقی جب ہر رکعت میں جب سجدے سے کھڑے ہونا رکعت شروع کرنی ہے تو صرف بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ دوبارہ نہیں پڑھنی. سورہ فاتحہ سے پہلے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا. جی. نمبر 7، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. باقی فرض نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے. لیکن فرضوں کا معاملہ یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے. نمبر 8، ہر رکعت میں الحمد کے بعد امام اور منفرد کو آمین کہنا، یعنی سورہ فاتحہ الحمد کے بعد آمین کہنا. قرات بلند آواز سے ہو تو سب مقتدیوں کو بھی آہستہ آواز سے آمین کہنا. یعنی اگر امام صاحب اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو مقتدی ہیں وہ آہستہ سے آواز میں آمین کہیں، بلند آواز سے آمین نہ کہیں. نمبر 9، ثنا
ثنا، تعوذ، بسم اللہ اور آمین آہستہ کہنا، جی یہ چیزیں سنت ہیں، یعنی صرف اپنے کانوں تک آواز آئے، جیسے کہ شروع میں بیان ہوا تھا، صرف اپنے کانوں تک آواز آئے، اتنی بلند آواز سے نہیں کہنا کہ شور ہو جائے۔ نمبر 10، سنت کے موافق قرات کرنا، یعنی جو سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے، آگے بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ۔ اگر سفر کی حالت ہو یا کوئی ضرورت درپیش ہو تو اختیار ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھے، یعنی جب عذر ہے تو اختیار ہے۔ اگر سفر اور ضرورت کی حالت نہ ہو تو فجر اور ظہر کی نماز میں سورہ حجرات اور سورہ بروج اور ان کے درمیان کی صورتوں میں سے جس صورت کو چاہے پڑھے، یہ ہے دو نمازوں میں یہ ہو گئیں، یعنی فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور ان کے درمیان کی صورتیں جس صورت کو چاہے پڑھے۔ اچھا، فجر کی پہلی رکعت میں بنسبت دوسری رکعت کے بڑی صورت ہونی چاہیے، باقی اوقات میں دونوں رکعتوں کی صورتیں برابر ہونی چاہیے، یعنی فجر میں تو پہلی رکعت بڑی دوسری چھوٹی، اور باقی تمام نمازوں میں دونوں رکعتیں برابر ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک دو آیات کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں۔ آگے عصر اور عشاء کی نماز میں والسماء والطارق اور لم یکن اور ان کے درمیان کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنی چاہیے، جی کیونکہ سورہ بروج تک تو بتا دیا نا کہ فجر اور ظہر میں، سورہ بروج سے آگے سورہ طارق ہے، تو سورہ طارق سے لے کر اور لم یکن تک، جہاں پر تقریباً 30ویں پارے کا پاؤ ہوتا ہے، وہاں تک ان کے درمیان کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنی چاہیے۔ باقی ایک نماز رہ گئی مغرب کی، اس کے بارے میں فرمایا کہ مغرب کی نماز میں اذا زلزلت سے آخر تک پڑھ لینی چاہیے، تو اذا زلزلت سے آخر تک چھوٹی صورتیں ہیں اور مغرب کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے ان میں چھوٹی صورتوں کا فرما دیا۔ یہ قرات سنت کے مطابق ہے۔ نارمل حالت ہو، کوئی جلدی نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، سفر نہ ہو، تو ان صورتوں میں رہتے ہوئے قرات کرنی چاہیے، لیکن اگر سفر کا مسئلہ ہے یا کوئی اور عذر ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی کوئی ایسی ہے، تو پھر جو مرضی کوئی سی 3 آیات بھی پڑھ لیں تو قرات ہو جائے گی۔ نمبر 11، صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کی قرات کو دوسری سے لمبا کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 12، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی کم سے کم 3 بار۔ نمبر 13، رکوع میں مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹھ کو بچھا دیں، یعنی پوری طرح جھکا دیں، برابر کر دیں بالکل، اور سر کو پشت کی سیدھ میں رکھیں، جی سر کو بھی کمر کے برابر رکھنا، یہ نہیں کہ سر کو جھکا دیں، بعض دفعہ رکوع تو کیا جاتا ہے لیکن وہ اچھے کرنے کی کوشش میں سر کو بھی جھکا کر نیچے کر دیتے ہیں، نہیں سر کو کمر کے برابر رکھنا ہے۔ اچھا، دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑیں، پنڈلیوں کو سیدھا رکھیں، گھٹنوں کو خم نہ دیں اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھیں، یعنی پوری اہتمام سے، یعنی کہ بازو بالکل سیدھے ہوں، ٹانگیں بالکل سیدھی، ان کو خم نہ موڑا، آگے کی طرف موڑا ہوا نہ ہو گھٹنوں کو، بلکہ بالکل سیدھی ہوں پنڈلیاں بھی، تو اس طرح سے جو ہے نا رکوع کیا جائے کہ کمر بالکل اوپر سے سیدھی ہو۔ تنبیہ، عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ صرف اس قدر جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی پوری طرح بچھائیں گی نہیں کمر کو، صرف ہاتھ پہنچائیں گی، اور وہ بھی کس طرح، کمر سیدھی نہ بچھائیں، ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، کھلی ہوئی نہ ہوں، گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں، گھٹنوں میں خم رکھیں، یعنی گھٹنوں کو، ٹانگوں کو آگے کی طرف تھوڑا سا خم دے کے رکھیں، ان کو زور سے دبا کر سیدھا نہ کریں، اور کیا ہے، ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں۔ اچھا، گھٹنوں میں خم رکھیں، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں، اور بازو پہلو سے ملے رہیں، بازوؤں کو ملا کے رکھنا اپنے پہلوؤں سے، کیونکہ اس صورت میں عورت کے لیے پردہ ہوگا۔ نمبر 14، رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سیدھے کھڑے ہو کر مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کو یہ دونوں کہنا، اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پورا کھڑا ہونے سے پہلے تک یہ لفظ پورا ہو جانا چاہیے، جب پورا کھڑا ہو جائے پھر ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ اچھا، نمبر 15، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 16، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک رکھنا، جبکہ بعض کے نزدیک پہلے ناک رکھے پھر پیشانی رکھے، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کا برعکس کرنا، یعنی الٹا کرنا، جو چیز سب سے آخر میں رکھی ہے وہ سب سے پہلے اٹھانا، سب سے آخر میں پیشانی رکھی ہے تو سب سے پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک اٹھانا، پھر ہاتھ اٹھانا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ گھٹنے اٹھانا، جی یہ اس طرح جو ہے نا اٹھنا چاہیے۔
نمبر 17 سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنا اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا اور کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا مردوں کے لیے سنت ہے. جی ہر چیز کو جدا جدا رکھنا, کوہنیاں زمین پر نہ لگیں. بڑی سخت وعید آئی ہے, جیسے فرمایا کہ کوہنیاں ایسے نہ بچھاؤ جس طرح کتا جب بیٹھتا ہے تو زمین کے اوپر کوہنیاں بالکل لگا کے بیٹھ جاتا ہے, یوں نہیں سجدہ کرنا بلکہ کوہنیاں اٹھا کے رکھنی ہیں. ان کو اپنی پہلوؤں سے کوہنیوں کو بھی جدا رکھنا ہے, پہلوؤں کے ساتھ ملانا نہیں ہے, تو سارے اعضاء ایک دوسرے سے جدا جدا ہوں گے. تنبیہ, عورت کے لیے سجدہ کی سنت یہ ہے کہ وہ بازو پہلوؤں سے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں اور کوہنیاں زمین سے ملائے اور پاؤں کھڑے نہ رکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا سجدت الصقت بطنها بفخذیها کاستر ما یکون لها, عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکا لے ایسے طور پر کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ کا موجب ہو. کاستر یعنی زیادہ سے زیادہ پردے کا جو سطر کا جو موجب ہے اس طرح سجدہ کرے, اور اس کی صورت یہی ہے جو عورت کے لیے بیان ہوئی ہے. سنت نمبر 18 ہر سجدہ میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. نمبر 19 دوسرے سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پنجوں کے بل اٹھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے, یعنی گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر جو ہے نا وہ پنجوں کے اوپر زور ڈال کر اٹھے. ہاتھ زمین پر لگا کر ہاتھوں کے سہارے نہیں اٹھنا چاہیے. اگر تو کوئی ضعیف ہے, کوئی مجبوری ہے, پھر تو ہاتھوں کے سہارے اٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن سنت پر عمل کرنا ہے تو اور ہمت بھی ہے, طاقت بھی ہے, تو گھٹنے اٹھانے ہیں تو ٹانگوں کے زور پر ہی کھڑا ہونا ہے, پنجوں کے اوپر زور ڈال کر, دوبارہ زمین پر ہاتھ لگا کر ان کے اوپر زور ڈال کر کھڑا نہیں ہونا. نمبر 20 ہر جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ رہیں. مرد کے لیے یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا لے, اس کے اوپر بیٹھ جائے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لے, اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. تنبیہ, عورت بائیں سرین پر بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دے. عورت تو دائیں طرف دونوں پاؤں نکال دے گی. نمبر 22 تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا, جی یہ سنت ہے. نمبر 23 قعدہ اخیر میں درود پڑھنا اور درود کے بعد کسی ایسی چیز کی دعا مانگنا جس کا بندوں سے مانگنا محال ہو, یعنی جو پیچھے بھی بتایا گیا تھا ایسی دعا مانگ سکتے ہیں جو قرآن یا حدیث میں جو ہے نا منقول ہیں. وہ دعائیں جیسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا, دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی مانگنا, یہ ساری دعائیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں, دنیا کے لوگوں سے نہیں مانگی جا سکتی, اس لیے ایسی دعائیں مانگنا نماز میں جو ہے وہ جائز ہے. نمبر 24 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف کو سلام پھیرنا اور ساتھ میں منہ کو بھی پھیرنا, سلام بھی اور منہ بھی پھیرنا ہے. نمبر 25 امام کو دونوں سلام بلند آواز سے کہنا مگر دوسرے سلام کو پہلے کی بنسبت پست آواز سے کہنا. امام 2 سلام پھیرے گا نا تو دائیں طرف والے کو زیادہ اونچی آواز سے اور بائیں طرف والے جو سلام ہے اس کو تھوڑی سی ہلکی آواز سے کہتے ہیں. عام طور پر جو امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اسی طرح پھیرتے ہیں. نمبر 26 سلام ان لفظوں سے ہونا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جی یہ سلام کے الفاظ یہ ہونے چاہیے جب سلام پھیرنا ہے. تو نماز کے مستحبات یعنی مزید اگر نماز کو اور بھی زیادہ بابرکت بنانا ہے اور بھی زیادہ منور کرنا ہے تو اس میں مستحبات کا بھی خیال رکھ لیا جائے. آگے وہ مستحبات بھی آ رہے ہیں. جی نمبر 1 دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلی کی مقدار یا اس کے قریب فاصلہ چھوڑنا, یعنی یا تو بہت زیادہ ٹانگیں کھول بھی نہ دی جائیں اور بالکل ملا کر بھی مرد کھڑے نہ ہوں, بلکہ 4 انگلی یا اس کے مقدار یا جسامت جس کی اگر بھاری ہے وہ تھوڑے پاؤں اس کے مطابق کھول بھی سکتا ہے, تو 4 انگلی کے بقدر فاصلہ رکھنا. نمبر 2 ہر رکعت میں الحمد کے بعد جب سورت ملائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, یہ مستحب ہے. اگرچہ سورہ فاتحہ کے بعد جب اگلی قرات ملانی ہے, اگلی سورت ملانی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مطلب واجب فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے, پڑھ لینی چاہیے, ثواب بڑھ جائے گا. نمبر 3 تکبیر تحریمہ کے وقت جب کہ کوئی عذر نہ ہو دونوں ہاتھ چادر وغیرہ سے نکال کر اٹھانا, یہ مستحب ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. عورتیں چادر کے اندر سے ہی تکبیر کہیں گی.
نمبر 4 منفرد کو رکوع و سجود میں 3 مرتبہ سے زیادہ لیکن طاق عدد میں تسبیح پڑھنا۔ جی یہ مردوں کے لیے، یہ سب کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، کہ وہ جو رکوع ہے یا سجدہ ہے اس میں جو تسبیح ہے، ویسے تو 3 مرتبہ تو سنت ہے، لیکن 3 سے زیادہ طاق عدد میں پڑھنا یہ مستحب ہے، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، جتنی دفعہ بھی ہمت ہو پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 5 جمائی آئے تو منہ خوب بند کر لے، اور اگر کسی طرح نہ رکے تو ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کی طرف سے روکے، ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کی پشت کی طرف سے روکے، انگلیاں نہ رکھے۔ بعض لوگوں کی یہ آتا کہ منہ کھلا، اول تو خود ہی بغیر ہاتھ رکھے ہی منہ کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب جمائی آ جائے زور سے، بندہ باوجود کوشش کے بھی بند نہیں کر سکتا، تو اس میں یہ ہے کہ ہاتھ کا جو الٹا حصہ اس سے جو ہے نا منہ کے اس کو منہ کے آگے رکھ لے، اور جب جمائی ختم ہو جائے تو دوبارہ ہٹا لے، انگلیاں نہ رکھے۔ اچھا نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بہت ہی زبردست دعا ہے۔ یا اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ کتنی جامع اور زبردست دعا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان یہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ ساری یاد نہ ہو تو مختصر الفاظ یا صرف رب اغفر لی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ نمبر 7 قنوت میں خاص اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے، دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک، دعائے قنوت اور بھی الفاظ میں جو ہے نا وارد ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ انہی الفاظ سے پڑھی جائے کیونکہ اس میں جو ہے نا جامع الفاظ زیادہ ہیں۔ نمبر 8 جب کھڑا ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے، اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر نگاہ رکھے۔ جلسہ اور قعدہ میں نگاہ گود پر رکھے، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھے۔ دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ ایک ایک چیز کا طریقہ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی نماز میں کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ مسئلہ نماز ختم کر چکنے کے بعد دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر پھیلائے، نماز ختم کر چکنے کے بعد دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر پھیلائے، یعنی دعا مانگنے کے لیے پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگے، اور امام ہو تو تمام مقتدیوں کے لیے بھی دعا مانگے۔ دعا مانگ چکنے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ جی دعا کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیرنا بھی مستحب ہے۔ مقتدی خواہ اپنی اپنی دعا مانگیں یا امام کی دعا سنائی دے تو سب آمین آمین کہتے رہیں، یعنی مقتدی امام کے ساتھ آمین آمین بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آواز نہیں آ رہی تو اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھ منہ کے اوپر پھیر لیں۔ یہاں سے انشاءاللہ کل سبق پڑھیں گے۔